السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ حضرت ابو عبداللہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تم اپنی صفیں ضرور سیدھی اور درست کر لو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان مخالفت پیدا فرما دے گا۔ بخاری و مسلم۔ اور مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری صفیں اس طرح سیدھی فرماتے تھے گویا کہ ان کے ساتھ آپ تیروں کو سیدھا فرما رہے ہیں، یہاں تک کہ جب آپ محسوس فرماتے کہ ہم آپ کی طرف سے اس مسئلے کی اہمیت کو سمجھ گئے ہیں تب آپ تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز کا آغاز فرماتے۔ پھر ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے اور مصلی پر کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ آپ اللہ اکبر کہنے ہی والے تھے کہ آپ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کا سینہ صف سے باہر نکلا ہوا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندو تمہیں اپنی صفیں ضرور سیدھی کر لو، تم اپنی صفیں ضرور سیدھی کر لو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان اختلاف پیدا کر دے گا یا تمہارے چہروں کو بدل دے گا۔ اللہ محفوظنا منہم۔ اس کا فوائد کیا ہے؟ نمبر 1، اگر اس کی حقیقی معنی مراد ہے تو مطلب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو گدی کی طرف پھیر کر انہیں بدل اور بگاڑ دے گا، اور مجازی معنی کی صورت میں مطلب ہوگا باہم اختلاف و عناد پیدا کر دے گا۔ بہرحال اس سے صفوں کی درستگی کی اہمیت واضح ہے، جس سے آج کل مسلمان بالکل غافل ہیں اور فقہی جمود کی وجہ سے عام مسجدوں میں سنت کے مطابق صف بندی کا قطعاً کوئی اہتمام نہیں کیا جاتا۔ فَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى، اقامت کے بعد بوقت ضرور گفتگو کی جا سکتی ہے۔ نمبر 3، صفوں کو درست کروانا امام کی ذمہ داری ہے۔ بے شک حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رات کو مدینے میں ایک گھر والوں سمیت جل گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں بتلایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آگ تمہاری دشمن ہے، جب تم سونے لگو تو اسے بجھا دیا کرو۔ بخاری و مسلم۔ فائدہ، یہ حکم تیل بتی سے جلنے والے چراغوں اور موم بتی وغیرہ کے لیے ہے جن سے آگ لگنے کا اندیشہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی چراغ ہوتے تھے، آج کل بجلی کے بلبوں میں یہ خطرہ نہیں ہے، تاہم ان کو بھی بند کر کے سونا بہتر ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ہدایت اور علم کی مثال جس کے ساتھ اللہ نے مجھے بھیجا ہے اس بارش کی مانند ہے جو زمین کو پہنچے۔ اس زمین کا کچھ حصہ تو اچھا تھا جس نے پانی کو اپنے اندر جذب کر لیا اور گھاس نیز بہت سا سبزہ اگایا، اور ایک حصہ اس کا غیر آباد بنجر تھا جس نے پانی جذب تو نہیں کیا البتہ روک لیا۔ تو اس پانی سے اللہ نے لوگوں کو فائدہ پہنچایا، لوگوں نے اس سے پانی پیا اور پلایا، کھیتوں کو سراب کیا، اور وہ بارش زمین کے ایک اور حصے کو بھی پہنچی جو چٹیل میدان تھا، جو پانی روکتا اور نہ گھاس اگاتا۔ چنانچہ یہ مثال ہے اس شخص کی جس نے اللہ کے دین میں سمجھ حاصل کی اور اس علم و ہدایت سے اللہ نے اسے نفع پہنچایا، جس کے ساتھ اللہ نے مجھے بھیجا تو اس نے خود بھی دین سیکھا اور دوسروں کو بھی سکھایا۔ اور دوسری مثال اس شخص کی ہے جس نے علم و ہدایت الہی کی طرف سے اپنا سر بھی نہیں اٹھایا اور نہ وہ ہدایت ہی قبول کی جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا۔ بخاری و مسلم۔
فائدہ اس میں اس ہدایت و علم الہی کو جس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا نفع پہنچانے والی بارش کے ساتھ تشبیہ دی گئی، اس لیے یہ علم اسی طرح مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہے جس طرح بارش مردہ زمین کو شاداب کرتی ہے۔ اس علم نبوی و الہی سے فائدہ اٹھانے والے کو اچھی زمین سے تشبیہ دی گئی، اور اس شخص کو جو علم حاصل کرتا ہے اور دوسروں کو بھی سکھاتا ہے لیکن خود اس پر عمل کر کے فائدہ نہیں اٹھاتا، سخت زمین کے ساتھ تشبیہ دی گئی جو پانی روک لیتی ہے، جس سے دوسرے لوگ نفع یاب ہوتے ہیں، اور اس شخص کو جو نہ علم دین سیکھتا ہے اور نہ اس پر عمل کرتا ہے ایسی چٹیل زمین کے ساتھ تشبیہ دی گئی جو نہ پانی روکتی ہے نہ گھاس سبزہ اگاتی ہے۔ یہ سب سے بدترین آدمی ہے جو نہ خود نفع اٹھاتا ہے اور نہ دوسروں کو نفع پہنچاتا ہے۔ اس میں علم دین کے سیکھنے سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی ترغیب ہے، اور اس سے اراض و غفلت سے اجتناب کرنے کی تلقین ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری اور تمہاری مثال اس آدمی کی طرح ہے جس نے آگ جلائی تو پتنگے اور پروانے اس میں گرنے لگے اور انہیں اس آگ سے دور ہٹاتا رہے۔ میں بھی تمہاری کمروں سے پکڑ پکڑ کر تمہیں جہنم کی آگ سے بچا رہا ہوں، لیکن تم میرے ہاتھ سے چھوٹے جاتے اور نار جہنم میں گرتے جاتے ہو۔ حدیث مسلم۔ جنادب ٹڈی اور پروانے کی مثل اڑنے والا کیڑا ہے، مچھر وغیرہ یہ وہی مشہور کیڑا ہے یا مچھر جو آگ میں گرتا ہے۔ حجراتن کی جمع ہے، نہ بند اور شلوار باندھنے کی جگہ یعنی کمر۔ فائدہ اس کا، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس غایت درجے کی شفقت اور حرص کا بیان ہے جو اپنی امت کے ایمان لانے کے بارے میں آپ کے دل میں تھی، اور اس کے ساتھ ہی لوگوں کو بدبختی کا ذکر بھی ہے کہ آپ کی مخلصانہ کوشش، شفقت اور شدید حرص کے باوجود لوگ ایمان سے محروم رہنے کی وجہ سے کثرت سے جہنم کا ایندھن بنیں گے، جس طرح پروانے کود کود کر آگ میں گرتے ہیں۔ اللہ محفوظنا منہم، آمین۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے بعد انگلیاں اور پیالہ چاٹ لینے کا حکم دیا اور فرمایا کہ تم نہیں جانتے کہ اس میں سے کس ذرے میں برکت ہے۔ حدیث مسلم۔ اور مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کا لقمہ زمین پر گر جائے تو اسے چاہیے کہ اسے پکڑ لے، زمین سے اٹھا لے اور اس پر لگی ہوئی گندگی مٹی وغیرہ صاف کر کے کھا لے اور اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے، اور اپنے ہاتھ رومال تولیے کپڑے وغیرہ کے ساتھ نہ پونجے یہاں تک کہ پہلے اپنی انگلیاں چاٹ لے، اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے کون سے کھانے میں برکت ہے۔ اور مسلم ہی کی ایک اور روایت میں ہے کہ شیطان تمہارے پاس تمہاری ہر چیز میں حاضر ہوتا ہے یہاں تک کہ کھانے کے وقت بھی، چنانچہ جب تم میں سے کسی کے ہاتھ سے لقمہ گر جائے تو اسے چاہیے کہ اسے اٹھا کر اس میں لگی ہوئی گندگی یعنی مٹی وغیرہ اگر ممکن ہو تو صاف کر لے اور کھا لے اور اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ فائد مثال نمبر 1، اس میں انگلیاں چاٹنے اور برتن صاف کرنے، اسی طرح گرے ہوئے لقمے کو اٹھا کر کھا لینے کا جو حکم ہے اس کے متعدد فوائد ہیں۔ ایک تو یہی ہے کہ ممکن ہے کہ برکت اسی حصے میں ہو جسے انسان انگلیوں یا برتن کے ساتھ لگا چھوڑ دیتا ہے، اور دوسرے اس میں تواضع کا اظہار اور متکبرین اور مترفین کے طرز عمل سے اجتناب ہے، تیسرے اللہ کی نعمت کی ناقدری اور اس کی اہانت سے گریز ہے، چوتھے شیطان کی تذلیل اور اس کے ہتھ گنڈوں کو ناکام بنانا ہے۔ نمبر 2، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آج کل دعوتوں میں جس طرح کھانا ضائع کیا جاتا ہے اور سڑکوں اور کوڑے کے ڈھیروں پر پھینک دیا جاتا ہے، وہ کس طرح اللہ کی نعمت کی ناقدری اور اسلامی تعلیمات کی بے توقیری ہے۔ اعاذنا اللہ منہم، آمین یا رب۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم میں سے واعظ کی نصیحت فرمانے کھڑے ہوئے تو ارشاد فرمایا کہ اے لوگو،
تم سب اللہ کی طرف ننگے پاؤں، ننگے بدن اور غیر مختون جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کما بدأنا اول انا کنا فاعلین، جس طرح ہم نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہم اسے دوبارہ لوٹائیں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے، ہم یقیناً پورا کرنے والے ہیں۔ سنو قیامت والے دن سب پہلے جیسے لباس پہنایا جائے گا، ابراہیم علیہ السلام ہوں گے، اور سنو اس روز میری امت کے کچھ لوگ لائے جائیں گے، انہیں بائیں طرف پکڑ لیا جائے گا، میں کہوں گا اے میرے رب یہ تو میرے ساتھی ہیں۔ آپ کو کہا جائے گا کہ اے پیغمبر بلا شبہ تجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے تیرے بعد دین میں کیا کیا نئی چیزیں ایجاد کی تھی۔ یہ سن کر میں کہوں گا جس طرح عبد صالح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ، یعنی میں ان پر گواہ رہا جب تک کہ ان کے اندر موجود رہا۔ چنانچہ مجھ سے کہا جائے گا کہ یہ لوگ جب سے تو ان سے جدا ہوا اپنی ایڑیوں پر دین اسلام سے پھر گئے تھے۔ صحیح بخاری و مسلم۔ فائد نمبر 1، اس سے معلوم ہوا کہ ارتداد کی سزا جہنم ہے، کیونکہ یہ کفر کی بدترین قسم ہے، اس لیے شریعت اسلامیہ میں اس کی دنیاوی سزا قتل ہے۔ نمبر 2، دوسرا اس سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب اور حاضر و ناظر نہیں، جیسا کہ ایک گروہ کی یہ باطل عقائد ہے۔ اگر آپ کو غیب کا علم ہوتا تو آپ حاضر و ناظر ہوتے، تو آپ ان مرتدین کو اپنا ساتھی اور امتی قرار نہ دیتے۔ چنانچہ جب آپ کو بتلایا گیا کہ آپ نے اسی طرح برات کا اظہار فرما دیا جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے اور اپنی ماں کو معبود ماننے والوں سے فرمایا۔ حضرت ابو سعید عبداللہ بن مغل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی یا انگوٹھے پر کینکری رکھ کر مارنے سے منع فرمایا، اور یہ کینکری نہ شکار کو قتل کرتی ہے اور نہ دشمن کو زخمی، البتہ یہ آنکھ پھوڑ دیتی ہے اور دانت کو توڑ دیتی ہے اگر کسی کی آنکھ یا دانت میں لگ جائے۔ حدیث بخاری و مسلم۔ ایک اور روایت میں ہے کہ عبداللہ بن مغفل کے ایک رشتہ دار نے انگلی پر کینکری رکھ کر ماری تو انہوں نے اسے روکا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کینکری مارنے سے منع فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کسی کا شکار نہیں کرتی، لیکن اس کے باوجود قرابت دار نے دوبارہ یہی کام کیا تو عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تجھ سے بیان کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، اور تو دوبارہ انگلی پر رکھ کر کینکری مار رہا ہے، میں تجھ سے کبھی کلام نہیں کروں گا۔ فوائد مثال۔ نمبر 1، اس سے معلوم ہوا کہ ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے دوسروں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ نمبر 2، اسی طرح اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکام کی نافرمانی اور ضد کرنے والوں سے بات چیت بند کر دینا اور ان سے تعلق منقطع کر لینا جائز ہے، جیسا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا عمل اوپر بیان ہوا ہے۔ عابس بن ربیہ کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجر اسود کا بوسہ دیتے ہوئے دیکھا، وہ فرما رہے تھے کہ میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ صحیح بخاری و مسلم۔ فائد مسائل۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اس لیے فرمایا تاکہ جاہل لوگ یہ نہ سمجھ لے کہ حجر اسود کو اس لیے چوما جاتا ہے کہ اسلام میں بھی پتھر تعظیم کے قابل ہے، جیسے لوگ زمانہ جاہلیت میں یہ عقیدہ رکھتے تھے، بلکہ اسے چومنے سے مقصد صرف اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ نمبر 2، ہر معاملے اور حکم میں اتباع نبوی ضروری ہے، چاہے اس کی حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ بعض لوگ اس کی بنیاد پر بزرگوں کی قبروں کو چومنا اور اس کی تعظیم بجا لانا جائز قرار دیتے ہیں، لیکن یہ استدلال صحیح نہیں، اسی لیے کہ حجر اسود کو چومنا تو ایک عبادت کا ایک حصہ ہے، اور عبادت توفیقی ہے اور عبادت توقیفی ہے، یعنی اللہ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مقرر ہیں، ان میں کمی پیشی نہیں کی جا سکتی، نہ ان پر کسی اور چیز کا قیاس کیا جا سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔